سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے تو 3 کے سوا باقی اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 3 اعمال باقی ہیں، باقی سب ختم۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس نے جو نیک اعمال کیے یا یہ ہے کہ اس نے زندگی میں جو کچھ کیا، نہیں، یہ معاملہ ہے کتاب زندگی بند ہو جانے کے بعد نامہ اعمال میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی چلی جاتی۔ یعنی کوئی دنیا سے چلا گیا نا، اب دنیا سے جانے کے بعد اس کے پاس عمل کرنے کا کوئی وسیلہ باقی نہیں، لیکن 3 طرح کے اعمال ہیں جو جاری رہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کا کام کریں گے نا تو وہ آپ کی زندگی کے بعد بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ علم جس سے نفع حاصل کیا جا رہا ہو، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو، دعا مسلسل عمل نامے میں شامل ہوتی رہتی ہے۔ پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ۔ کیا آپ ہر روز صدقہ کرتے ہیں؟ کیا آپ ویکلی یا منتھلی اپنے لیے کچھ فکس کر رکھا ہے؟ یا آپ اپنے رب سے بات کیجئے، کیونکہ ہر انسان کا معاملہ رب کے ساتھ ہے۔ صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، لیکن انسان صدقہ نہیں کر پاتا۔ بخیلی آڑے آتی ہے، ہر انسان یہ سوچتا ہے کچھ بچا لو، کام آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ حدیث بہت پسند ہے، اور کون سی حدیث ہے جو پسند نہیں ہے، لیکن کچھ حدیث ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں اس طرح شامل ہو جاتی ہیں جیسے یعنی انسان سے وہ الگ نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ تو دیالو کا ہے، سخی کا ہے، دینے والے کا ہے، اور نیچے والا ہاتھ فقیر کا ہے، لینے والے کا ہے۔ سخی بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل انسان اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی انسان اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ اسی طرح تیسری چیز ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کریں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، اولاد دعا کرنے کے قابل ہو، وہ دعا کرتی ہے تو تب انسان کا نامہ اعمال کھلا رہتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں توفیق عطا کر دے اپنی نسلوں کی صحیح تربیت کرنے کی، اور یا اللہ انہیں ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا دینا، اور ہمیں اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دینا۔